کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف واپس بلا اور ہمیں اپنے دروازے پر کھڑا کر، تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنی خدمت میں لے لے اور اپنی معیت میں رکھ اور اپنی خدمت گزاری میں رکھ اور ہم سے راضی رہ۔ ہمارا لین دین اپنے لیے کر، ہمارے باطن غیر سے پاک کر دے۔ جہاں کے لیے منع کیا ہے وہاں ہمیں نہ دیکھ، اور جہاں رہنے کا تو نے حکم کیا ہے وہاں سے ہمیں غائب نہ دیکھ۔ ہمارے ظاہر کو گناہوں سے اور باطن کو شرک سے آلودہ نہ کر۔ ہمارے نفسوں سے ہمیں الگ کر کے اپنی طرف بلا لے، ہمیں غیر سے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ غنی کر، غفلت سے بیدار کر، تیری طاعت و مناجات کا ارادہ کریں۔ اپنے قرب سے ہمارے دلوں اور باطنوں کو لذت عنایت کر، ہم میں اور ہمارے گناہوں میں دوری پیدا کر، جیسے تو نے آسمان اور زمین کے درمیان دوری پیدا کی ہے۔ ہمیں اپنی اطاعت کے قریب کر، جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کو قریب کیا ہے۔ اپنے ناپسندیدہ کاموں اور ہمارے بیچ میں حائل ہو جا، جیسے کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو گناہ سے بچانے کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس دعا کے بعد حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنے نفسوں اور خواہشوں اور عادتوں کو دائمی روزے، دائمی نماز اور دائمی صبر سے گلا ڈالو۔ بندہ جب اپنے نفس، خواہش اور عادت کو صحیح طریقے سے گلا ڈالے تو وہ اور اس کا مولا مزاحمت کے بغیر باقی رہ جاتے ہیں۔ دل اور باطن اور مولا باقی رہ گئے، اور تنگی کے بغیر وسعت اور بیچارگی کے بغیر عافیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ عقل سے کام لو اور علم سیکھو اور اخلاص کے ساتھ میں عمل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسا علم بتاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا، او کما قال علیہ السلام۔ حکم شرعی یہ ہے کہ پہلے خلقت سے علم سیکھے، یہ لازم ہے۔ اس کے بعد خالق سے علم سیکھے جو علم لدنی ہے۔ وہ علم دلوں سے خاص ہے، وہ راز کے باطنوں سے خاص ہے۔ استاذ کے بغیر تو کسی علم کے سیکھ لینے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ تو حکمت کے گھر میں ہے، علم طلب کر۔ علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ اس شخص کی صحبت اختیار کر جو تیرے نفس کے جہاد پر مدد کرے، ایسے شخص سے نہ مل جو تیرے مقابلے میں نفس کی مدد کرے۔ اگر تم جاہل اور منافق، نفس و عادت والے پیر کی صحبت میں رہو گے تو تیرے مقابل تیرے نفس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ کامل شیخ کی صحبت سے دنیا نہیں آخرت مقصود ہوتی ہے۔ اگر کوئی شیخ خواہش و عادت کا پیرو ہوگا تو اس کی مصاحبت دنیا کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی شیخ صاحب قلب ہوگا تو اس کی مصاحبت آخرت کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی شیخ صاحب باطن ہوگا تو اس کی مصاحبت مولا کے لیے ہوگی۔